السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے اسلام کے سب سے عظیم اور معجزاتی واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ وہ رات تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے خاص مہمان کے طور پر آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنی قدرت کے بے شمار نشان دکھائے۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ سفر کیوں ہوا؟ یہ سفر کیسا تھا؟ کیا ہمیں اس واقعے سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ عزیز دوستو، واقعہ معراج سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مشکل مراحل سے گزر رہی تھی۔ 10 نبوی کو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑے صدمے پہنچے۔ ایک حضرت ابو طالب کی وفات، جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور سب سے بڑے محافظ تھے، اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات، جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار اور اسلام کی پہلی ام المؤمنین تھی۔ اسی سال نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا۔ عزیز دوستو، یہ آزمائشوں کا سال تھا، جسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور اپنی قدرت کے عظیم نشانات دکھانے کے لیے معراج کا سفر عطا فرمایا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کو واقعہ اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر لے گئے۔ یہ ایک سفید رنگ کا بجلی کی رفتار سے دوڑنے والی سواری تھی۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود تھے۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کر کے نماز پڑھائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یہاں سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یعنی آسمانی سفر شروع ہوا۔ عزیز دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں کی سیر کراتے ہیں۔ عزیز دوستو، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 گروہ دیکھے، ایک گروہ جنتی لوگوں کا جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہو رہے تھے، جبکہ دوسرا گروہ جہنمی لوگوں کا تھا جنہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہو رہے تھے۔ دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں سب سے حسین انسان کہا گیا ہے۔ اس سفر میں چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو اللہ کے کلیم نبی تھے۔ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو خلیل اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ انہیں بیت المعمور کے قریب دیکھا، جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں اور واپس نہیں لوٹتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو آسمانوں کا آخری کنارہ ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی بڑھا تو چل جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خصوصی حکم سے تنہا آگے بڑھے۔ اس سفر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قرب کا شرف ملا اور وہ بلا واسطہ ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا۔ عزیز دوستو، واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی امت یہ نہیں ادا کر سکے گی، اللہ سے کمی کی درخواست کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اللہ سے نمازیوں میں تخفیف کی درخواست کی۔
اور اللہ نے 50 سے کم کر کے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ہی ملے گا۔ اسی سفر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی جہاں مومنین کے انعامات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھی جہاں گناہگاروں کو مختلف سزائیں مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اقسام کے عذاب دیکھے جن میں جھوٹے، سود خور، زانی اور غیبت کرنے والے شامل تھے۔ معراج کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مکہ واپس لوٹ آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو واقعہ سنایا تو انہوں نے مذاق اڑایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ واقعی بیت المقدس گئے تھے تو اس کی تفصیل بتائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کا منظر ظاہر کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت کر دی۔ اس کے باوجود اکثر کفار ایمان نہیں لائے مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور انہیں الصدیق کا لقب ملا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی قدرت کی پہچان دلاتی ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عزیز دوستو، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائشوں کے بعد معراج عطا ہوئی۔ یہ تھا واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی سب سے بڑی معجزاتی رات تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی جانب سفر کے بارے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مگر آپ نے صبر کی بہترین مثال قائم کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔